اسلامی تاریخ میں بہت سے اہم اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ تاریخی لمحات اور مبارک دن جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن واقع ہوئے تو غلط نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! ذرا غور سے سنیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کے دن قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا، یعنی دنیا کی بنیادی تخلیق 10 محرم کے دن ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، ان کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ اسی دن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی دن نجات دی گئی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی اور آپ کو آسمانوں پر بھی اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے بعد جب کشتی کنواں جودی پر آ کر ٹھہری تو وہ دن بھی 10 محرم ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت اسی دن عطا کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو کمزور ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان کی بینائی بحال فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گہرے کنویں سے نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی لمبی بیماری اور تکلیف جب دور کی گئی تو وہ دن بھی 10 محرم ہی تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جو رحمت کے طور پر نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کو ہوئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ 10 محرم کا روزہ پچھلی امتوں میں بہت مشہور تھا اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر کے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ تقریباً 24 واقعات ہیں جو 10 محرم کو پیش آئے اور 25واں واقعہ وہ عظیم ترین قربانی ہے جو امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں پیاسے رہ کر پیش کی۔ آپ کی شہادت کا دن بھی 10 محرم ہی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو سمجھ جائے کہ اس دن اللہ کی رحمت کو کتنی شدت سے پکارا جا سکتا ہے، کتنی دعا کی جا سکتی ہے۔ جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لا سکتا ہے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے دریا میں راستے بنا سکتا ہے، وہ رب کریم ہماری مشکلات بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس رات اور آنے والے دن کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور اس کی رحمت شامل حال ہوگی۔